یہ چاہتی ہے کہ عورت مارچ کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم شوہروں سے تھوڑا سا جسمانی وقفہ چاہتے ہیں، تو حدیث رسول سن، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کو خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ ضرور جائے، خواہ وہ تندور پر بیٹھی ہو، وہ روٹیاں پکا رہی ہو، پھر بھی اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا اور وہ اس کی بات کو نہ آئے بغیر کسی عذر کے، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر بیوی کو شوہر اپنے بستر پر بلائے مگر وہ انکار کر دے تو آسمان کا مالک اس پر ناراض رہتا ہے، اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس پر راضی نہیں ہو جاتا۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے جسم اور میری مرضی والا ڈرامہ جو یورپ سے انہوں نے پکڑا، اور کل ایک بکواس کر رہا تھا کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرے، لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتی، لڑکا لڑکے کے ساتھ۔ اردو پوائنٹ کا وہ پروگرام تھا، یاسر شامی کا انٹرویو، تو بکواس کرتے ہوئے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی؟ یہ کیا بک رہا ہے؟ یہ بکواس کر رہا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں یاد نہیں؟ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے احکامات تم کو یاد نہیں؟ شریعت محمدیہ نے تو نامحرم کی طرف نظر ڈالنے کو بھی منع فرمایا ہے، اور تو کیا باتیں کرتا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور مرد مرد کے ساتھ نکاح کر لے؟ یہ کہاں کا عورت مارچ آ گیا؟ غیرت مارچ کرو، تمہیں اسلام کی غیرت ہونی چاہیے۔ میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا حق، شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ مرد کے جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نکلے ہو، اس سے پیپ بہ رہی ہو، اور اس کو زبان سے چاٹے بھی تو پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے روح کائنات نے پردے کے کیسے حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک نبینہ صحابی آیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھی، تو میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نبینہ تھا، تو فرمایا تم تو بینا تھی، تمہاری تو آنکھیں ٹھیک تھیں، یہ ناچنے کے لیے اور گانے کے لیے، یہ کنجر خانے بنانے کے لیے، عورت کو حق دلوانے کے لیے لعنتیں بھیج رہی تم پر عورتیں، پورے پاکستان کی اور عالم اسلام کی عورتیں لعنتیں بھیج رہی، یہ بے غیرتی کا ایجنڈا لے کر یہ چل رہے۔ اور جو دیکھو دین متین سے آری نظر آتا ہے، کچھ غیرت کے ناخن لو، کچھ اپنی زندگی، آپ نے مرنا بھی ہے اور اس رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جب گھر سے نکلے اور اس کا شوہر اس کو ناپسند کرے، کیا غیرت مند بھائی یہ پسند کرے گا؟ غیرت مند شوہر یہ پسند کرے گا؟ کوئی بغیرت اور دلال ہوگا جو یہ پسند کرے گا کہ میری بیٹی چوک میں جا کر اسلام آباد کے ڈی چوک پر ناچے اور ناچ کر ایک احتجاج کرتی نظر آئے کہ مجھے میرا حق چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ تو وہی عورت ہے جسے بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے تجھے ماں کے روپ میں جنت عطا فرمائی، تیرے قدموں میں جنت رکھ چھوڑی، بیٹی کی صورت میں رحمت بنایا، بیوی کی صورت میں تجھے نعمت بنایا، لیکن تو آج کون سا حق ڈھونڈنے نکلی؟ سر سے دوپٹے کھینچے ہوئے اور ڈانس اور مجرے کر کے کس کو حق دلانے کی کوشش کر رہی؟ میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر، اپنے باپ کی مرضی کے بغیر نکلتی ہے، صبح سے لے کر شام تک اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اس لعنت کا ساتھ نہ دو۔ خدا را اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اور یہ ادارے خدا را ایکشن نے، خدا را اسلام کے نام پر، یہ عورت مارچ کے نام پر بے غیرتی کو عام ہونے سے روکو۔